جو آدمی آنکھ کا پکیزہ نہیں ہے وہ خیالات کا کبھی بھی پکیزہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ کتنا مؤثر ہتھیار ہے جادو سے بچنے کے لیے۔ شیطان پہلے خود ڈراتے ہیں، اگلا بندہ ڈر جائے تو ٹھیک ہے، تو خود ڈر جاتے ہیں۔ منفی فکر اور منفی سوچ سے اتنا جادو چلتا ہے، اتنا جادو چلتا ہے کہ اس کی یاد نہیں۔ جب سنتے چھوٹیں گی تو کوئی بہت 5 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 5 مہینے نہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اگر کتے سے ڈرنا شروع کر دیں تو کتے کی باقاعدہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو گھر میں چھوڑ کے وہ آئے۔ پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنی بڑی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئے، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، جادو اور علاج، میں ہوں نعیم ناصف اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد۔ ناظرین، آپ نے اگر ہمارا پہلا پروگرام دیکھا ہو تو اس میں میں نے آپ کو تعارف کروایا اس کا کہ یہ ہم سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ سیریز ہے کیا، اور اس پہ ابتدائی جو بات ہم نے کی وہ یہ تھی کہ جادو حقیقت بھی ہے کہ نہیں، یہ جادو کیا چیز ہے، یہ تخیل ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا یہ حقیقت ہے، اس کے اثرات ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا وجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی اور پھر ہم نے اس کے دائرہ کار پہ بات کی۔ تو جب ہم نے پروگرام کا اختتام کیا تو اس وقت ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو جادوگر کو یا ایک جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ جب چاہے اور جس پہ چاہے وہ غلبہ پالے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ غلبہ تب پاتا ہے جب جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے یا وہ کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ اب وہ کیا کمزوریاں ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو پروگرام ہے ہم اس کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ آج پھر تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی بڑی نوازش۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ تب مؤثر ہوتا ہے جب جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم محسود کہتے ہیں یا حاسد کہتے ہیں، ایک حاسد ایک محسود ہے، تو جو جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ کچھ کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے اس پہ جادو ہو جاتا ہے اور وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کمزوریاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب، بات پچھلے پروگرام میں یہ ہوئی تھی کہ اصل حاسد اور جادوگر ہے یا محسود ہے اور محسود کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ تو یہ بات واضح رہے کہ جادوگر جتنا بھی اپنی فیلڈ میں پرفیکٹ ہو اور باصلاحیت ہو اور محنتی ہو، لیکن محسود کی کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو جادو ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر اصولی اور کلیاتی طور پہ اس کو بیان کیا جائے تو 3 چیزیں ہیں تقریباً۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مریض دیکھے جو روح اور اس کی جسم کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ نہ چھوڑے۔ مثلاً منفی چیزوں میں وہ بد عقیدہ ہونا ہے، اس کا ناچ گانا میوزک وغیرہ اس طرح کی چیزیں سننا ہے، کرنا ہے۔ گویا کہ روح اور جسم دونوں کو جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں اس کے اندر مبتلا ہوگا تو یہ پکی بات ہے کہ اس کو جو چاہے جس وقت چاہے گرا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک اور چیز ہے، پھر اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ روح اور جسم کو تقویت دینے والی چیزوں کو نہ اپنانا، روح اور جسم کو تکلیف دینے والی چیزوں کو چھوڑنا نہیں، اور پھر روح اور جسم کو تقویت دینے والی چیزوں کو اپنانا نہیں۔ یہ دونوں کمزوریاں، یہ بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے میں یا علاج میں یا قرآن و سنت میں باقاعدہ اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنے آپ کو مسئلہ اگر پیش آ جائے تو وقف کرنا اور اس کے اوپر جت جانا جسے کہتے ہیں۔ اب پہلی بات جو ہے اس میں متوکل اللہ ہے۔ مثلا کمزوری میں آپ سوء ظن کا شکار ہو جائے، آپ بدگمانی کا شکار ہو جائے، آپ منفی فکر اور منفی سوچ کے مسائل کا جو ہے نا وہ شکار ہو جائے،
منفی فکر اور منفی سوچ سے اتنا جادو چلتا ہے کچھ کی یاد نہیں تو ہمارے ہاں تو بنیادی مسئلہ ہے ہی یہ، یعنی ہمارے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، ہمارے ہاں جادو کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی یہ میری ساس نے کر دیا ہوگا، ہاں جی، یہ میری نند نے کر دیا ہوگا، یہ فلاں جو ہے وہ، تو مطلب ہمارے خاص طور پہ جو خواتین ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اور پھر یہ ہے کہ بری سوچ کے ساتھ ساتھ دوسری جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ تطہیر فکر کی بجائے فکر دل دماغ کی پاکیزگی کو چھوڑ کے اس کی پلیدگی کو لینا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ طہارت کے علاوہ جسم کو طہارت نہیں دیتے اور بے وضو رہتے ہیں، یا اسی طرح ناپاک رہتے ہیں، یا گندی اور غلیظ جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تین چیزیں، طہارت الثوب، طہارت البدن، طہارت المکان، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ حتیٰ کہ میرا یہ تجربہ ہے، طہارت المکان کیا ہے؟ جگہ کا، بدن جس جگہ بھی بیٹھ رہے ہیں، مثلا یہ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ آپ کی مکان ہے، اس کو پاک ہونا ضروری۔ میں اس لیے جہاں بھی کسی کے گھر میں یا کسی جگہ بطور مہمان جانا ہے تو اس گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ صوفہ، یہ کرسی، یہ بیڈ پاک ہے، صاف تو نظر آ رہا ہے، تو کیا پاک بھی ہے؟ ہمارے ہاں صفائی کا اہتمام ہے لیکن پاکیزگی کا اہتمام اس طرح نہیں ہوتا۔ میں آپ کو نعیم صاحب بہت اہم بات، صرف آپ خالی وضو دیکھ لیں، جو آدمی باوضو رہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو فرمان یہ ہے، لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، وضو پہ ہمیشگی صرف مومن آدمی کر سکتا ہے۔ اور وضو روز قیامت آپ دیکھ لیں، وہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول اتنی امتوں میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو وہاں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، قربانی کا ذکر و صدقات و خیرات کا نہیں ہے، ایک چیز کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وضو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی وضو کے آثار کی جو چمک ہے اس سے پہچانوں گا۔ گویا کہ آپ اگر اس سے استنباط اور استدلال کریں تو جو چیز آپ کو قیامت کے بڑے اندھیروں میں روشن کر سکتی ہے تو دنیا کے اندھیروں میں آپ کو منور کیوں نہیں کر سکتی؟ اور میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی باوضو رہتا ہے، شیاطین اسے 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگے رہے، لیکن اس کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ حصار بن جاتا ہے، حصار بن جاتا ہے۔ اور ہم خود بھی جس وقت کوئی کیس زیادہ سخت لینا ہو تو وہاں صورتحال یہ کرتے ہیں کہ وضو کے اعضاء اور وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں اس کو خشک نہیں ہونے دیتے، یعنی باقاعدہ وضو کر کے اور پانی اسی طرح آپ کے چہرے اور آپ کے داڑھی اور بالوں میں لگتا، تو آپ کو وہ کیا لگتا ہے کہ پانی کے قطرے ہیں؟ وہ تو ایک پوری حرارت اور پوری روشنائی والی قوت ہے، شیاطین اس کو دیکھ نہیں سکتے، شیاطین اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ ناپاک رہیں۔ پھر اسی طرح آپ خواتین میں بھی صورتحال، میں تو اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں، مثلا یہ ہے کہ شرع میں کوئی حرج نہیں، اور علاج معالجے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بطور معالج بھی بتا رہے ہیں کہ مثلا اگر آپ نے کوئی اپنے بیڈ روم میں خلوت اختیار کی ہے تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ غسل صبح کرنا چاہتے ہیں لیکن حدیث میں ایک اشارہ ہے کہ باوضو سو جائیں، وضو کر لیں۔ اب ناپاکی کے اوپر وضو کی کیا اس طرح صاف کر لیں، لیکن صاف ہو جائے اور وضو کر لیں، تو اس کا مطلب یہ اگرچہ آپ اس طرح پاک نہیں ہوئے لیکن وضو کا برکیف اس ناپاکی میں بھی اثرات۔ اسی طرح وہ خواتین جو جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ایام مخصوص، ان دنوں میں وہ ہر نماز کے وقت وضو کر لے، ہر نماز کے وقت وضو تازہ کرتے رہے گی، اس سے اس کا اثر لازمی آتا ہے، جیسے کہ یہاں میں نے حدیث سے استدلال کیا۔ تو ہمارے ہاں تطہیر فکر اور تطہیر بدن، پاکیزگی، مکان کی اور فکر کی، لباس کی، جسم کی،
ذہن کی فکر ذہن کی کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، تطہیر فکر، بہت تطہیر فکر آپ کی میں سوچ ہی جو ہے نا وہ ہمیشہ مطلب ان چیزوں میں، غلط چیزوں میں آپ کی سوچ میں مثلا استغاثہ لغیر اللہ، استعانت لغیر اللہ، توکل لغیر اللہ، خوف لغیر اللہ، امید لغیر اللہ، اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنی بڑی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ جو پڑھنے والی ذات ہے تو وہ اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی ذات کے ساتھ، وہ تو ویسے اٹکیلیاں کرتا رہتا سے ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کمزوریاں ہیں اس میں سے اگر اختصار سے ہم کہیں تو بنیادی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پاکیزگی میں سستی کر جائے، سستی کرتا ہے، یہ بہت بڑی اور کمزوری، اس میں شیطان کو راہ ملتی ہے راستہ کہ وہ آپ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حملہ ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے ننگا ہونا جسم کا، اور ایک ہے فکر کا۔ آپ خیالات میں اتنے پلید اور اتنے جو ہے نا وہ گزرے ہوئے ہیں کہ آپ کے خیالات پہ اس کا پہرا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آپ مثال دیکھ لیں۔ نعیم صاحب، میں حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور آپ کے فرامین پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلانے والوں نے اتنی آگ جلائی کہ خود آگ میں پھینکنے والے وہ پریشان ہے کہ اتنی دور سے اس کی شدت اور حرارت محسوس کر رہے ہیں، قریب جا کے پھینک نہیں سکتے، کون قریب جا کے اس کو پھینکے۔ اب وہاں سب جس وقت پریشان ہے تو شیطان نے وہاں تلبیس کی، وہاں اس نے پورا جو ہے نا اس کو فارمولہ بتایا، ٹیکنیک بتائیے۔ اس نے کہا کہ اس کو نا ایک منجیک لے اور منجیک کے اندر اس کو بٹھا کے اور اسی طرح ڈال کے تو اس کو پھینکا جائے۔ اب ساتھ فرشتے بھی تھے، جہاں شیطان ہے تو اللہ کی مدد، رحمانی مدد بھی ہے۔ جس وقت انہوں نے منجیک والی کی تو ابھی ازمائش چل رہی ہے، لیکن ازمائش میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے منجیک بنائی تو فرشتوں نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ کون اٹھائے فرشتے کے جو ہے نا وہ اس بوجھ کو نیچے دبائے؟ شیطان نے دوسری دفعہ تلبیس کی۔ اس نے کیا کہا، اور یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے لیے، وہ تلبیس یہ کی کہ اس کے کپڑے اتارو، اس کے کپڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پڑھی، اول ما یکسا، پہلا وہ شخص جسے روز قیامت کپڑے لباس پہنائے جائیں گے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی بنیادی وجہ یہی ہے اب جس وقت ان کا لباس اتارا جائے تو فرشتے شرم اور حیا کی وجہ سے پیچھے چلے گئے۔ اب وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کی کمزوری کرتے ہیں لباس اتارنے میں، لباس پہننے میں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو ستر پوشی کا اور اسی طرح لباس کا بالکل سرے سے مجمع کے اندر خیال نہیں ہے، جو ہے نا وہ صورتحال یہ ہے کہ مختلف لوگ ایسے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی، آپ نے گرمی اور شدت حرارت سب کو ہوتی ہے، لیکن آپ چلیں ادھر سے بازو، ادھر سے ادھر، یہ چلیں، اور اسی طرح بھی آپ شلوار وغیرہ کی شکل میں بھی اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ سطر کا خیال نہیں کر رہے، نہ مرد کر رہے ہیں نہ خواتین کر رہے ہیں۔ تو سطر پوشی اور لباس کا نہ خیال کرنا یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ اللہ کی پناہ کہ آپ اس کمزوری کے بعد پوری بقرہ پڑھ لیں، 7 سپارے منزل پڑھ لیں، آپ رستہ دے چکے ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ جو بات ہے نا شفیق صاحب، اس کو بہرحال اس سے تقویت ملتی ہے کہ مشاہدہ یہ ہے، ہمارے ناظرین کا بھی مشاہدہ یقیناً یہی ہوگا کہ جتنے لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ آئمہ ہوں، وہ خطباء ہوں، وہ مسجد کے ساتھ تعلق ہو، وہ 5 وقت کے نمازی ہوں، تو گویا کہ جو وضو ہمیشہ باوضو نہ بھی رہتے ہوں، 5 وقت بھی وضو کرنے والے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ اس طرح کے اثرات اور یہ جادو جنات کے معاملات ان کے بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بالکل۔ آپ نعیم صاحب یقین کریں کہ میں بس اوقات صبح سے، آج کل تو فجر میں بھی ایک ہماری شفٹ شروع ہوگی، لیکن لوگوں کو ہم نے بتایا نہیں، فجر میں بھی شفٹ شروع ہوگی۔ وہاں یہ ہے کہ قریب کے جو مرد حضرات ہیں ان کو فجر کے وقت میں نے بٹھا دیتا ہوں، تو فجر سے شروع ہو کے مغرب تک مسلسل تسلسل بلا فصل، اور شیطانوں سے الجھتے رہنا، لڑتے رہنا، ان سے پوری گویا کہ کبڈی اور کشتی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ یقین کریں کہ سارا جو جادو کے جو اثرات سارے آئے ہوتے ہیں، اس کے اثرات سر میں، کمر میں، اور اسی طرح باقی پورے جسم میں، وضو جب مغرب کا کرتا ہوں، مغرب کے وضو سے اتنا فریش ہو جاتا ہوں،
آپ یقین کریں کہ مجھے الگ سے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وضو بھی اس طریقے سے جیسے ایک عالم آدمی وضو کرتا ہے. میں جس وقت ہم مسح کرتے ہیں تو مسح کے ساتھ صرف مسح ہی نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے آپ مسح اس طریقے سے کریں, یا اللہ تیرے حبیب کی سنت کو ادا کرنے لگا ہوں, میرے سر کے ظاہر کی بھی میل کچیل اتار دے اور میرے سر کی اندر کی بھی میل کچیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا وہ آپ کو اور آپ کی طرح کے جو لوگ ہیں ان کو صحیح سمجھ آتی ہے, جس میں آتا ہے نا کہ جب انسان جو ہے وہ کلی کرتا ہے تو جو منہ دھوتا ہے تو منہ کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. اور تو مطلب آپ یہ اثرات ہم اس طرح کر کے محسوس نہیں کرتے. یعنی میں چونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے اس طرح کا براہ راست, تو میں تو وضو کرتا ہوں اور میرے لیے وہ ایک حکم ہے کہ نماز کے لیے چونکہ ضروری ہے تو میں نے کرنا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں, تو وضو کے وہ حقیقی اثرات ہیں کہ آپ اگر وضو کر لیتے ہیں تو یہ شیاطین کے جو ان کا حملہ ہے یا ان کے ساتھ جو آپ نے سارا دن آپ گویا دفاع کرتے رہے مریضوں کا, تو وہ آپ پہ جو اثرات ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ جو سارے دن کے تھکے ماندے گرد و غبار آلودگی وغیرہ میں جس وقت آتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے صرف 2 ہی کام کرتے ہیں, یا کوئی آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے اور ساتھ کلی کر لیتا ہے. اس سے اپنے آپ کو اتنا توانا محسوس کرتا ہے کہ وہ کھانا کھانے میں اور کھانے کو آگے نگلنے میں بالکل راحت اور سکون محسوس کرتا ہے. تو آپ نے خالی ہاتھ دھوئے ہیں اور اگر آپ پورا وضو اس طریقے سے کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے وضو سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی وجہ اور احتیاط, یا جو ہم احتیاط نہیں کرتے جس کو ہم کمزوری کہہ رہے ہیں, وہ طہارت کا نہ ہونا ہے. طہارت کا نہ ہونا, یعنی وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, تطہیر فکر ہو. یہ لفظ میں ناظرین کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے بچنا ہے ان آزمائشوں سے, جادو سے, جنات سے بچنا ہے, تو پاکیزہ رہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس کی حص نا کتے کی سی ہوتی ہے. جادو اور جادو کے شیطانوں کی حص کتے کی حص کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر کتے سے ڈرنا شروع کر دیں تو کتے کی باقاعدہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو گھر میں چھوڑ کے آئے, پیچھے بھاگتا ہے, گھر میں چھوڑ کے آئے. اسی طرح آپ جس وقت شیاطین سے ڈرنا شروع ہو جائے تو شیاطین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو باقاعدہ مامے نانے اور باقی دادے اور مامے اور اس طرح کے گھروں میں چھوڑ کے آئیں. اور یہ ہوتا بھی ہے. شیطان پہلے خود ڈراتے ہیں, اگلا بندہ ڈر جائے تو ٹھیک ہے, تو خود ڈر جاتے ہیں. تو ہماری مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ایک عورت چھپکلی سے اور چھپکلی عورت سے, یعنی دونوں ڈر رہے ہوتے ہیں, اور پھر مزے کی بات ہے دونوں ہی ایک دوسرے پہ گر جاتے ہیں, اور دونوں کو نا اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا, اور اپنی طاقت اور دوسرے کی کمزوری کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہی صورت ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سادہ سمپل آدمی بھی اختیار کر سکتا ہے. بڑی چیزیں ابھی تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ کمزوریاں ابھی باقی آپ کی کیا ہیں. آپ کم از کم بنیادی سلیبس کو تو اختیار کریں. بنیادی سلیبس جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپ یقین کریں. اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے تو پھر مر جاؤ. جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ یہی نہیں کر سکتے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤ, کہ آپ اللہ پہ پورا توکل اور اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو طویل پہننے والا ہے اور وہ کہے کہ میں متوکل اللہ ہوں, یہ منہ اور مسور کی دال, یہ بھی کمزوری ہے. جس نے گھر میں کیل لگائے ہوئے ہیں اور وہ کہے مجھے صرف اللہ کا ڈر ہے, تیری یہ باتیں اور جملے اور ڈائیلاگ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ دھاگے پہنے ہوئے ہیں, اور یقین کریں کہ یہ بندے کی ساتھ ساتھ نسلوں تک جادو چلاتے ہیں. یہ طویل دھاگا, چھلا, کڑا, اس طرح کی جتنی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ پہ وہ توکل کی بات ہے, کمزور ہو گیا نا, اعتماد کمزور ہو گیا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دفاع کر پائیں گے, بالکل, مطلب یہ چیزیں ہیں جو میرا دفاع کریں گی, بالکل, گویا کہ یہ عقیدہ بن گیا نا. اچھا شفیق صاحب, آپ نے ابتدا میں 3 چیزیں کہیں. ایک تو یہ طہارت کی بات ہوگی, روح اور جسم. ایک آپ نے عمومی بات کی, ایک کہ ہر وہ کام جس سے روح اور جسم کو تقویت نہیں ملتی, جی, مطلب وہ کرتے ہیں
وہ کرتے ہیں، نقصان جس سے جس سے نقصان ملتا ہے، اور جس سے تقویت ملتی ہے اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا، جس سے نقصان ملتا ہے روح اور جسم کو، کہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کر دیا ہے. ہاں تو بس وہی یہی بات ہے، یہی بات ہے ہاں. قرآن و سنت. اور پھر پتہ کیا ہے اس میں اور چیز ہے کہ بسا اوقات آپ گناہ کو باقاعدہ لیپ کرتے ہو. گناہ، اور گناہ بسا اوقات یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی یا گلوت کیا ہے، ایسی ویسی بات نہیں. بسا اوقات آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ جو محل میں نہیں ہے، اور اسی طرح جو جملہ مناسب نہیں ہے، وہ بھلے کوئی چھوٹا جملہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ ایک جملے کی وجہ سے بندہ پکڑا جائے. ایک جملہ ہی ہوتا ہے جو بندے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے. ایک حرکت ہوتی ہے، ایک اس طرح کا جو نا وہ فعل ہوتا ہے. آپ اس میں میں تو اس طرح کی 20 مثالیں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نے صرف یہی علم پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زوم ہو گیا، اس کا یہ خطرناک قسم کا وار ہو گیا. اب ہماری شریعت جہاں عجب خود پسندی اس سے پسند نہ کرتی ہو تو کبر کو کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ جو شریعت عجب خود پسندی کو اور خود پسندی کے بالمقابل کبر جو ہے، کبر میں تقابلاتی طور پہ اپنا جائزہ لیا جاتا ہے. اب شیطان نے کیا کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار. اور پھر ایک اور مزے کی بات، یہ جسے ہم گناہ کہتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ تو آگ کا انگارہ ہے، یہ تو جہنم کا شعلہ ہے. میں تو اس لیے گناہ کو گناہ کے لفظ سے تبیین اس طریقے سے کر، گناہ آگ کا انگارہ اور گناہ جہنم کی آگ ہے. مثلا آپ کو بھلے اس سے معافی مل جائے، گناہ سے بھلے آپ کو معافی مل جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں نعیم صاحب کہ گناہ ایک ہے نا تو آپ کو ایک دفعہ عرش سے فرش پہ آنا پڑے گا. اگرچہ اپنا اثر چھوڑے گا، اگرچہ آپ کو معافی مل بھی جائے، اور انہی الفاظ سے مل جائے کہ جو خالق کائنات نے آپ کو لفظ سکھائے ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. ایک چھوٹی سی کمزوری سے کہاں عرش سے کہاں آگے ہم فرش پہ، پھر اس کے بعد محنت کر کے. اب یہاں پھر ایک اور بھی بات ہے کہ آپ نماز روزہ ذکر اذکار سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ نماز روزہ ذکر اذکار بالکل بعینی ہی اسی طرح کی مثال ہے جس طرح ایک آدمی میلے کچیلے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگاتا رہے. وہ بھلے جتنی بھی اچھی خوشبو ہے، وہ نعیم صاحب 5 منٹ آدھے گھنٹے بعد اسی خوشبو نے بدبو میں بدلنا ضرور ہے. اگرچہ آپ وقتی طور پہ دھوکہ اور دجل دے سکتے ہیں، وقتی طور پہ اپنے آپ کو معطر کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے کپڑے میلے ہیں تو آپ سب سے پہلے گناہوں کی دلدل سے نکلو. اب گناہ کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے صدقہ خیرات کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا. تو تم فلاں بندے کا دل دکھا کے آیا ہے، جو اس کے پورے حقوق نہیں ادا کر کے آیا. یہ گناہ جو ہے، تو نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا. اب کوئی آدمی کہے، ایک ٹیچر اور پروفیسر بھی کہے کہ حافظ صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑی سونی اور صاف ستھری جاب دی ہے کہ وہاں صرف جا کے اٹینڈنس حاضری کر کے آ جاتا ہوں. تو اور وہ بھی صاحب کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ سر آپ یہ بھی نہ آئے تو آپ کی پھر بھی چلتی ہے. تو وہ کہے کہ اللہ کا فضل ہے، اس سے نہیں پتہ کہ وہ اپنے بچوں کو کیا بددیانتی ہے. یہ چیز، اب ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر معاملات اور حتیٰ کہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گناہ یہ چیزیں چھوڑیں، لیکن اس کے باوجود نعیم صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسی مجلس میں گناہ نہیں چھوڑتے، اسی مجلس میں. اب پھر سب سے بڑی خطرناک چیز، سب سے بڑی چیز عامل کے لیے بھی معمول کے لیے بھی، جو دم کرنے والا کرانے والا ہے، اس کے لیے آنکھ کی پاکیزگی ہے. جو آدمی آنکھ کا پاکیزہ نہیں ہے وہ خیالات کا کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، جو مرضی دعویٰ کرتا رہے. بہت خوب. آنکھ کی پاکیزگی یہ پہلی سیڑھی ہے جو آپ کے خیالات کو پاکیزہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں، یہ آپ کی پوری لیبارٹری اور سورسز علم ہے. آپ آنکھ کو جتنا صاف ستھرا دیکھنے کو دیں گے اتنی اچھی لیبارٹری کرے گا دماغ، اور اتنا اچھا ڈیسیژن پاور لے گا دل. یہ جو 2-3 آپ نے باتیں بتائیں، پاکیزگی یا ہر وہ تمام وہ کام جو روح اور جسم کو نقصان دیتے ہیں ان کا کرنا،
یا ان کا نہ کرنا جو جسم اور روح کو تقویت دیتے ہیں. اچھا یہ عمومی بات، تو اس میں تو ساری چیزیں آ گئیں، لیکن بالخصوص جو جسم اور روح کو تقویت دیتے ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ کتنا مؤثر ہتھیار ہے جادو سے بچنے کے لیے؟ یا کیا اگر میں تلاوت کرتا ہوں میرے معمول میں شامل ہے تو یہ کوئی شیلٹر ہے، یہ میری حفاظت کرتا ہے جادو اور جنات ان کے حملوں سے؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ بڑا پرفیکٹ قسم کا ہتھیار جو ہے تقویت دینے والے وہ دعا ہے. حتیٰ کہ آپ کے قرآن اور آپ کی نماز سے بھی زیادہ وہ تو آپ نے پڑھنا، لیکن بسا اوقات آپ نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے بھی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے جس منزل تک آپ کو پہنچنا ہے. سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے. دعا سے مراد دعا آپ یعنی مسنون دعا ہے یا جو مسنون دعا ہے، اردو عربی پنجابی جیسے بھی آپ یعنی اللہ سے دعا یا اللہ پہلے یہ اعتراض، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے میرے پیارے سونے رب کے حکم سے ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جس کو تو ظاہر کر دے اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ مرض میڈیکلی ہے یا روحانی ہے، لیکن جسے تو معلوم کروائے اسے کوئی اندھیروں میں نہیں رکھ سکتا. تو یا اللہ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن آخر تیرا بندہ ہوں. آپ یقین کریں کہ جس آدمی کو دعا کی عادت پڑ جائے مرض کے اور مشکل کے معاملات میں، اس آدمی کو دعا کے ذریعے خود اللہ دکھائے گا، بتائے گا کہ اس کے لیے زیادہ قرآن، اس کے لیے زیادہ صدقہ، اس کے لیے زیادہ شفقت کرنا بہتر ہے، یا اس کے لیے کون سا عمل کرنا. پھر وہ ایگزیکٹ وہی کام کرنا شروع. اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو اسی عمل تک پہنچا دے گا جس عمل تک اس کو پہنچنا چاہیے. سب سے بڑی چیز نماز وہ دعا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ اور جو چیز مضبوط کرتی ہے نا، اکثر عامل بھی اور اکثر علماء بھی یا اکثر بڑے وہ زیادہ تر فجر کی کوتاہی سے آگے پھنستے ہیں. حدیث ہے من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ. کتنی بڑی بات ہے. جو آدمی صبح کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں. آگے لفظ پوری دھمکی ہے. کس کی جرت ہے جو اللہ کے ذمے کو طلب کر کے اور اللہ کے ذمے کو توڑے. اور مزے کی یہ بھی بات ہے کہ جو آدمی فجر چھوڑ دے، تاخیر کر دے، لیٹ ہو جائے، وہ اس کے بعد 10 دفعہ بھی بقرہ پڑھ لینا تو شیطان اس کے اوپر کھڑے ہو کے ناچتے ہیں، کر جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ وہ پیشاب کر کے چلا گیا، اس کے چہرے کو وہ منحوس بنا کے چلا گیا. اور یہ کوئی عام اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح کو برکتوں سے بھر دیا ہے. اور پھر وہ فریضہ ہے قرآن مجید کا روز تلاوت کرنا. اس طرح کر کے فریضہ نہیں ہے نا. بالکل آپ گنہگار نہیں ہیں، اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ گنہگار ہیں. بالکل. پھر امام ابن قیم کے اس قول پہ آئے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ وہ ہم کلام ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرنے شروع کر دے. اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، وہ کلام اللہ پڑھنا شروع کر دے. اور جو چاہتا ہو کہ دونوں ہو تو وہ نفلوں میں قرآن پڑھنا شروع کر دے. تو ایک اور بات ہے کہ نعیم صاحب، ہم اہل الحدیث اور اہل السنہ یہ سب لوگ کہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کسی مجلس میں یہ پوچھ کے سوال کر کے پوچھ کے دیکھ لیں کہ 3 مہینے یا 5 مہینے میں سے کون سا ہے ایسا کہ جس کی 5 مہینوں میں کبھی سنتے نہیں چھوٹی. جب سنتے چھوٹیں گی تو کوئی بہت 5 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 5 مہینے نہ کریں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو ہماری حالت اتنی پتلی ہے. یہی سوچ. دیکھیں پھر اس کے ساتھ پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک آدمی پیاسا ہو اور پیاس کی وجہ سے وہ بلک کے پیاس کی شدت میں مر رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو کہ پانی پانی پانی، اور اس کے پاس میٹھے کنویں کا
पूरा एहतमाम हो, इसके बावजूद भी वो बिलखता रहे और वो पिए ना, तो ये उसकी बदनसीबी। और इसी तरह वो आदमी जो धूप की शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में मर रहा हो और हवा और इस तरह चीज़ें मांग रहा हो, और साथ ही अच्छे और घने छाँव वाला, मीठी छाँव वाला दरख्त पास हो और उसके नीचे ना आए, तो फिर ऐसे आदमी का मरना ही बनता है। तो लिहाजा ये अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हर चीज़ वादे है, हर चीज़ वादे है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो शरीयत छोड़ के जा रहा हूँ उसके दिन तो दिन हैं ही हैं, लेकिन उसकी रातें दिन से ज़्यादा, लैलुहा कनहारिया, दिन से भी ज़्यादा वादे हैं। हाँ, वही आदमी हलाक होगा जो अपने आप को हलाक करना चाहता है, तबाही में जाना चाहता है। तो ये चंद एक चीज़ें। फिर आखिरी बात जो बड़ी है, ज़िंदगी के अंदर किसी आदमी की ज़िंदगी में तौहीद और इल्म नबुव्वत नहीं है, उस आदमी की ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं है। यानी ये जो गोया के जो शिर्क है, शिरक, कुफर, बिदात व खराफात, वो तो ये भी गलाजत है, बहुत, यानी तहारत नहीं है। ये वो जो अकीदे वो की ततहीरुल फ़िक्र जो का नहीं है। हाँ, शेख साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में, और ये जो आप काम करते हैं, मैं देखता हूँ आप सुबह से माशाल्लाह शुरू होते हैं और रात तक आपके पास लोग और लोगों का आना। नाज़रीन, अभी जब मैं और शेख साहब इकट्ठे हम आ रहे थे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो गाड़ी में बैठते बैठते मैंने देखा कि खातून रिक्शे पे, वो बेटी उनकी रिक्शे में बैठी थी और वो गालिबन उनकी वालिदा थी, जो पानी जो है वो शफीक साहब से दम करवाना चाहती थी बेटी के लिए। अब यकीन करेंगे, शफीक साहब उनसे कह रहे थे कि आपको चाहिए ये था कि आप मुझे फ़ोन करके आती हैं, आप अचानक आई हैं, मुझे बताए बगैर आई हैं, तो आपको फ़ोन करके आते ताकि मैं, मेरी ये जो मसरूफ़ियत थी कि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, तो मुझे पता होता मैं उसके मुताबिक आपको वक्त देता। आप यकीन करें, उनको अलग दम किया, उनको पानी को दम कर रहे थे, लेकिन वो रो रही थी, कह रही थी मुझे बताएं ये मेरी बेटी, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। तो ये लोगों के मसाइल हैं, ये लोगों के मसाइल हैं। मसाइल क्यों पैदा होते हैं, वो आज के प्रोग्राम में उसका जो खुलासा है वो ये है कि ये मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि हम तहारत का एहतमाम नहीं करते। वो तहारत किसी भी नौइयत की हो, किसी भी सतह की हो, किसी भी तरह की हो, वो अक़ीदे की हो, वो जिस्म की हो, वो लिबास की हो, वो मकान की हो, उसका एहतमाम नहीं करते। ये एक बुनियादी वजह है। और फिर उमूमी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम शरीयत के अहकामात को, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जब अहमियत नहीं देते तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। जब हम कहते हैं गाना सुनते हैं, मेरा दिल करता है, अब अल्लाह और उसके रसूल मना करते हैं, तो गोया कि मैंने अहमियत नहीं दी। जब मैं गुनाह क्या चीज़ है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है ना। तो जब हम ये करते हैं तो गोया कि ये शैतान को राह देते हैं अपने ऊपर हमला आवर होने के लिए। मैं प्रोग्राम के आखिर में एक इंतहाई अहम बात, ये तो थी हमारे लिए, अवामुन्नास के लिए, आमिलों के लिए, जो अहम बात जो आज के प्रोग्राम में शफीक साहब ने उसकी तरफ निशानदेही की, वो ये थी कि आँख का पाकीज़ा होना एक आमिल का, चूँकि दम ये कर रहा है, इलाज ये आमिल कर रहा है, असर इसकी बात में होगा, इसके कलाम में होगा। ये कब होगा? जब ये ख़ुद पाकीज़ा होगा, जब ये इसका ज़हन, इसकी आँख, इसकी फ़िक्र अपनी पाकीज़ा होगी। और ये बड़ी अहम बात है, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मैं इसलिए नाज़रीन नहीं कह रहा, ये मेरे भाई हैं, हम एक अरसे से हम इकट्ठे रहते हैं। मैं देखता हूँ कि जो ख़वातीन आती हैं वहाँ पे दम करवाने के लिए, उनको छूना तो अगले दर्जे की बात है। यानी पहली बात तो ये है कि उनको टच ही नहीं करना। अगर ऐसी ज़रूरत पेश आए तो इन्होंने एक रुमाल नुमा एक चीज़ रखी है, वो सर के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं ताकि मेरा हाथ जो है वो किसी खातून को, चूँकि वो ये जायज़ नहीं है इस्लाम में, तो उसको टच ना हो। तो जब ऐसे आमिल हों कि जो आपको खलवत में अब एक ख़ातून को ले जाएं इलाज के लिए कि इसको कोई कमरे में ना आए, इसको वरना ये हो जाएगा, तो ये सारे ढोंग हैं। शरीयत के मुताबिक इलाज होगा, शरीयत के मुताबिक एहतियात होगी, तो हमलावर शैतान नहीं होगा। अगर खुदा न खासा वो हुआ, अल्लाह न खासा वो हो गया, तो फिर जो आमिल है वो शरअ का पाबंद होगा, वो अक़ीदे का ठीक होगा, और वो किरदार का ठीक होगा, तो असरात मुंतकिल होंगे। वरना ये मसाइल और बढ़ेंगे, आजमाइशें और बढ़ेंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारे अहले खाना को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे दोस्त अहबाब को ये तौफीक दे कि हम
पाकीज़ा रहें, बावुज़ू रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें और उन तमाम चीज़ों से बच जाएं जो राहें खोलती है कि शैतान हम पे हमलावर हों। और अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत बन जाए तो फिर हम ऐसे आमिल के पास जाएं, ऐसे लोगों के पास जाएं जो ठीक अकीदे के लोग हों, जो कुरान और सुन्ना की रोशनी में अमल करने वाले हों, जो किरदार वाले हों। ये आज हमारा दूसरा प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह ताला ये एक सिलसिला है जो आगे बढ़ेगा और इसमें हम न सिर्फ सवालात लेंगे, आप लोगों में से जो भी जिनके मसाइल हैं उनके सवालात को लेके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बल्कि हमारे प्लान में है कि हम कोई अगर मरीज़ हों तो उनको सामने बिठा के उनके सवालात लें, उनके मसाइल लें और शफीक साहब साथ बैठे हों जो उसका हल बताएं। तो आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।